ملز بھی ہوتی تھیں پی ٹی آئی کی. بہت بہت. مجھے پھر اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ اب جب 2024 میں الیکشنز آ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کے دن ہی جو الیکشنز ہیں وہ ہو جائیں گے؟ اچھا دیکھیں بشرا، یہاں پہ تھوڑے اگر مگر تھے. ٹھیک ہے، جب آپ کا پروگرام ایئر ہونے جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ بائی دی 5 جنوری بھی گزرنے والی ہوئے گی انشاءاللہ، کیونکہ 13 دسمبر سے لے کے 2023 کی ڈیٹ یہ میں دے چکی تھی آلریڈی، کیونکہ آپ سے پہلے میں بہت سارے پروگرام کر چکی ہوں. اور بائی دی 5 جنوری ایک کیوس پاکستان میں رہنا تھا، ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا. تو اس کے بعد جب میں تو پہلے سے ڈیٹ دے چکی ہوئی تھی. 13 دسمبر کے بعد جب سپریم کورٹ کی کلیئر کٹ کاروائی میرے سامنے آتی ہے کہ جی اب ہونے جا رہا ہے، تو میں نے کہا تھا، جب میں انٹرویو دے رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اس ٹائم فریم میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئرٹی آ جائے گی کہ پاکستان میں الیکشن ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، یا 8 کو ہونا ہے. تو میرا خیال ہے اب تک تو ابہام سارے دور ہو چکے ہیں. 5 جنوری سے 2023 کو بھی میں نے کہا تھا کہ جو ہے 2023 فوج کا سال ہے. حالانکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا ہو ول بی دی نیو چیف، جو ہے کون ہوں گے. میرے پاس جیسے آپ لوگ وزیر اعظم کا سوال کرتے ہیں، مجھے پاس 6 تاریخ پیدائش آتی ہیں، ٹھیک ہے، جن میں مجھے نام بھی نہیں پتا کسی کے، مجھے اتنا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. میں نے تو ڈیٹ آف برتھ پہ کام کرنا ہے. تو میں نے کہا جی میں یہ نہیں بتا سکتی ہو ول بی دی نیو چیف، ہاں میں یہ بتا سکتی ہوں کہ کس کا کیا کرائٹیریا ہے. آپ یقین جانیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، اللہ ان سے نیک کام لے لے پاکستان کے لیے، میں نے ان پہ یہ ٹک لگایا کہ یہ بندہ ریئل پیٹریوٹک ہے. اللہ کرے، میری دعا ہے کہ قدرت انہیں چانس دے. یہ میری دعا تھی اس وقت جب میں پڑھ رہی تھی ساروں کو. ان میں جنرل فیض صاحب کی بھی ڈیٹ آف برتھ تھی. تو میں نے کہا کہ ان کے ستارے ان کو آلریڈی OSD کر چکے ہوئے، تو ان کا چانس مجھے نہیں نظر آ رہا نئے چیف بننے میں جو ہے. یہ میرا ایک انالیسس تھا ان 6 تاریخ پیدائش کو پڑھتے ہوئے. تو اسی طرح جب میں نے کہا نا کہ مجھے انڈیویجولس پہ کام کرنا ہے، مجھے تاریخ پیدائش پہ کام کرنا ہے، لیکن یہ میرے کہنے سے نہیں بنائے گئے، وہ تو اپنی قسمت سے بنے ہیں. لیکن وہ جو میرے ذہن میں ہے نا کہ ریئل پیٹریوٹک، تو وہ اللہ کرے کہ جو میں پاکستان کا آگے 2024 2025 ایک بہتر دیکھ رہی ہوں، اور وہ ساری ڈائریکشنز کیا پتہ اللہ پاک نے ان سے کام لینا ہو، ان کے تھرو لینا ہو. تو وہ ہمیں تو پاکستان کی بہتری سے مطلب ہے کہ جو ہے یہ ضرور ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل سے اب سٹیبل زون میں انٹر ہوئے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. آپ نے کہا 8 کا الیکشن، تو یہ جو 5 فیبروری گزار کے 8 آنے والی ہے، تو 5 فیبروری تک ہر قسم کا کیوس ختم ہو چکا ہوگا. 5 جنوری 5 جنوری سے تو فوج کا ستارہ سالڈ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے ادارے کیپیبل ہو جائیں گے الیکشن کو ٹھیک طرح سے کروانے کے لیے. اور 5 فیبروری سے مرکری کی پوزیشن سٹریٹ ہو چکی ہوگی، کیونکہ پاکستان کو رول مرکری کر رہا ہوتا ہے، اور مرکری سال میں 3 بار الٹا چلتا ہے. جس وقت ہم انٹرویو کر رہے ہیں اس وقت بھی مرکری الٹا چل رہا ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ پاکستان کو یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش اس کے ریٹروگیشن کے اندر کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے آ ہی جاتی ہے. دیکھیں بشرا، اگر میں دلیل دے کے آپ کو سمجھاؤں گی نا تو میں علم کی بات کر رہی ہوں، تو میں اس لیے کبھی کبھی بیچ میں لاجک دیتی ہوں، ورنہ میں بہت ساری لینگویج نہیں بولتی، کیونکہ ہمیں ایک عام فہم آدمی کو سمجھانا ہے، لے مین کو سمجھانا ہے. ہاں جی بالکل. تو جب کبھی مرکری کی ریٹروگیشن ہوتی ہے، میری ایک ویڈیو الگ سے آتی ہے، بلکہ میری تو ایک پوڈ کاسٹ آپ کی طرح فیمس ہی ہو گئی کہ اس میں نے کہا کہ میں الگ سے ویڈیو ڈال کے لندن گئی کہ مرکری ریٹروگیشن میں ہے اور 16 سپٹمبر کو سٹریٹ ہو جائے گا. تو یہ چوریاں بھی کراتا ہے، یہ الیکٹرانک کی خرابیاں کراتا ہے، پیپر ورک کی مسٹیک کراتا ہے. یہ آج کل بھی آپ کیئرفل رہیے گا. ابھی 5 جنوری تک تو جو ہے ہوتا کیا ہے میرے ساتھ کہ جب میں آکسفورڈ اسٹریٹ پہ جاتی ہوں، 2 دن تو میں احتیاط سے گئی، تیسری بار میں نے کہا یار لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں، تو جو ہے آج تیار ہو کے جاتی ہوں. بڑا میں نے نائس بیگ لیا، نیا والیٹ لیا، اور میرا والیٹ چوری کر لیا جاتا ہے. اور وہ 16 کو مرکری نے سیدھے ہونا تھا، 15 کو میں شکار وکٹم ہو گئی. ایک ہوم لیس اوپر سے پینی لیس ہو گئے وہاں پہ. تو وہ جو ویسے بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ اس طرح خود بھی ہم وکٹم ہوتے ہیں. اور میں پھر اللہ میاں سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک تیری مخلوق کو تو گائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے تو بخش دیا کریں. لیکن نہیں، ستارے ہیں وہ ہمارا بھی اسی طرح امتحان لیتے ہیں جس طرح عام پبلک کا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی حکومت کس کی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو سچی بات ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے نیا سیٹ اپ، کہ کسی بھی پارٹی کو کلیئر جو ہے نا اکثریت نہیں ملے گی.
الائنسز سے ہی گورنمنٹ نیا سیٹ اپ بنے گا. صرف اس میں اب یہ تسلی ہے کہ وہ چلے گا اور ان کی مجبوری ہوگی اس کو چلانا, کیونکہ اب سچ مچ پاکستان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ضرور ہے کہ کسی بھی ایک پارٹی کو میں کہوں کہ کمپلیٹ منوپلی ہوگی, ایسا نہیں ہوگا. ان کو افہام و تفہیم کی جو پولیٹکس ہے نا وہ سیکھنی پڑے گی اس وقت میں, اور یہ ایسا ہوگا. اور اگر ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی, جی تو آپ کو لگتا ہے وہ جیل سے نکل آئیں گے الیکشن سے پہلے؟ 20 مارچ 2024 سے جو ستارہ وہاں پہ خان صاحب کو ریلیف کی شکل بنتی ہے, پاور 2024 میں نہیں سمجھ میں آتی, لیکن یہ کہ وہ بھی کسی ڈیل کے نتیجے میں. اب اللہ کرے خان صاحب تھوڑے فلیکسیبل ہو جائیں. دیکھیں اب باقی لوگوں نے بھی تو ڈیل کی نا, اپنے وقت کو ذرا آسان کر لیا. تو میرا تو مشورہ ہوگا, خیر کبھی کوئی سنا تو نہیں انہوں نے میرا مشورہ, کیا پتا اس بار سن لے. میں تو میری آواز, کیونکہ دیکھیں ان کے پیار کرنے والے چاہتے ہیں انہیں دیکھنا, تو کسی ہو سکتا ہے کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ریلیف کی شکل بنے بشرا جی. لیکن مجھے پہلا ریلیف جو آسمان پہ سمجھ میں آتا ہے پڑھنے سے وہ ہے 20 مارچ آنورڈز. آل رائٹ آئی گیٹ اٹ. مجھے یہ پتا ہے نواز شریف جو ہے وہ پاکستان میں رہیں گے یا ہیل موو بیک ٹو لنڈن؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کا جو ستارہ ہے 67 سے تو نکل آیا, ٹھیک ہے. اور میں تو کہتی ہوں کوئی ان پہ اللہ کی مہربانی ہے بشرا کہ وہ اپنی جلا وطنی دیکھیں شاہی کاٹتے ہیں. 67 میں بھی اللہ ان کو پہلے مکہ مدینہ میں کاٹی جلا وطنی, پھر انہیں لندن میں کاٹی. ان پہ قسمت کی مہربانی یا کہہ دیں پولیٹیکل فلیکسیبلٹی کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں. تو جو ہے اب ان کا ستارہ 10 جنوری آنورڈز پاورفل ہونے جا رہا ہے. 10 جنوری آنورڈز, اوکے, مزید پاور, کیونکہ اب کہتے ہیں نا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو میرا جو علم ہے نا یہ اس اللہ پاک کی سائد کو ثابت کرتا ہے کہ اگر آزمائے گئے تھے اب نوازے جائیں گے. لیکن نوازے جانے کی شکل کیا ہوگی یہاں پہ میں کنفیوز ہوں, یا میرا ہوم ورک اچھا نہیں ہے. مجھے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی سمجھ میں نہیں آتی بات. ان کی میں فیملی دیکھوں تو اس میں مجھے شہباز شریف صاحب کا ستارہ بہت سٹرونگ لگ رہا ہے. اچھا مریم نواز صاحبہ کا ستارہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ 2025 مریم صاحبہ کا ستارہ انہیں کمپنسیشن دے گا. اور اگر ہم اس فیملی میں حمزہ شہباز کی بات کرتے ہیں, ابھی تو ٹھنڈی سیاست نظر آ رہی ہے بشرا ان کی, لیکن اپنے فادر کی لیگیسی کو وہی لے کے چلیں گے. حمزہ شہباز شریف کا دل ٹوٹ جائے گا آپ کی اس بات سے, کیونکہ ان کی بھی میرے پاس اوریجنل ڈیٹ آف برتھ موجود ہے. مجھے یہ بتائیں پھر سب سے زیادہ سیاسی ستارہ کس کا سٹرونگ ہے؟ اچھا وہ اس ملک میں بشرا جی 4 ایک لوگ ہیں جن کا سیاسی ستارہ ایسا ہے کہ آپ کو ہر دور میں وہ کسی نہ کسی شکل میں اہم نظر آ جائیں گے. یہ ہوتا ہے اہم ہونا, جن میں ہم بانی پی ٹی آئی سٹرونگ ہے جی ان کا آپ سوچیے لیکن وہ جیل میں ہیں تو وقتی سختی تو سب پہ آئی ہے نا, یعنی کہ ہیل کم بیک. شہباز شریف صاحب نے بھی کاٹی ہے وقتی سختی جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان میں جو ہے ان کا آپ دیکھیں کتنے یو ٹرنس لیتے رہے, اس کے باوجود لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی دیکھیے. تو میں تو ان کے بارے میں ہمیشہ میری بلکہ ایک پرانا چینل بادامی صاحب کا انٹرویو تھا, اس میں میری پٹی میں نے دیکھی اپنی ریحام صاحبہ کے زمانے میں کہ خان صاحب کو سیاست راس ہے شادی نہیں. یہ میں نے اس وقت کی میری پٹی میں نے چلتی ہوئی دیکھی. اور میں کہوں گی قائد اعظم نے بھی تو قربانی دی تھی محبت کی, رومانس کی. تو جو ہے اگر ٹرو لیڈر بننا ہے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں بیچارے پھنسا لیتے ہیں ایسے اسکینڈلس کے اندر جو ہے. تو خیر جو ہے ان کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے خان صاحب کا. لیکن جب یہ ٹائم شروع ہوا تھا 18 جولائی 2023 سے پچھلے سال, اس وقت میری پریڈکشن ہونے رہی تھی کہ اب خان صاحب کی سیاسی زندگی, ازدواجی زندگی خطرات کا شکار ہے. اور یہ 2024 کنٹینیوٹی ہے, ٹھیک ہے, کہ ابھی ہم ان کو مکمل پاور اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتی. جیسے لوگوں کی اتنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ریولوشن آ جائے گا, کوئی ایسا ریولوشن مجھے تو نظر نہیں آتا ستاروں میں. بڑا کوئی پیسفلی سب کچھ ہونے جا رہا ہے, کوئی ریولوشن تو میں نہیں دیکھ سکتی. مریم نواز کا بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2024 میں ان کے سیاسی ستارے کیسے گردش میں ہوں گے یا نہیں؟ کوئی بڑا امپورٹنٹ یا اہم منصب ان کے حصے آئے گا وہ مجھے نہیں بھی سمجھ میں آتا. ہاں 2025 میں ستارہ کمپنسیٹ کرتا ہے. میں نے کہا نا نوازے جانے کی اللہ پاک کی طرف سے حد کیا ہے وہ غیب کا ڈومین ہے. ستارہ صرف یہ کہتا ہے کہ اب یہ بندہ ہائی لائٹڈ ہو جائے گا یا امپورٹنٹ ہو جائے گا. جیسے نواز شریف صاحب کی طرف میں ایک اندازہ ہی دیتی تھی نا کہ 2023 کا سیکنڈ ہاف ہوگا جب ان کو گھر کی خوشی اللہ دے
دے گا, لیکن میں وہ وقت نہیں بتا سکتی تھی کہ 6 مہینے جو آخری ہیں ان میں وہ کون سا مہینہ ہوگا, یہ میرا علم نہیں کور کر سکتا. اور وہ سنتے تھے ہم کتنی بار بستر باندھا, کتنی بار کھولا آنے کے لیے, نواز شریف صاحب نے فائنلی لینڈ کر گئے. اور جو ہے وہ یہ ایک وہ کن کا لمحہ رب کو پتہ ہے. وہ تو بے شک. ہاں جی, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں, کبھی ایسا ہوا کہ عمران خان اوبویسلی وہ پوشیدہ جو کہتے ہیں نا ایسٹرولوجی, اس میں اپنی دلچسپی رکھتے ہیں, ان کو انٹرسٹ ہے, تو کبھی ہوا کہ انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہو